الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد کے آداب سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. کچھ ادب کا ذکر گزشتہ یا پچھلے درس میں کیا گیا تھا. مجلس کے آداب میں سے ایک ادب اور ہے جس کا آج ہم ذکر کریں گے. ہمارے سامنے سنن ترمذی کی 1321 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم، جب تم دیکھو، من یبیع او یبتاع فی المسجد، اس انسان کو جو مسجد کے اندر کوئی چیز بیچ رہا ہو، یا اس انسان کو جو مسجد میں کوئی چیز خرید رہا ہو. خرید و فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو اگر تم مسجد میں دیکھو ایسا کر رہے ہیں، فقولوا، تو جا کر ان سے یہ کہہ دو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ آپ کی تجارت کو کامیاب نہ کرے. خرید و فروخت کرنے والوں کو کیا کہنا ہے؟ اللہ آپ کی جو تجارت ہو رہی ہے خرید و فروخت، اس کو کامیاب نہ کرے، نفع وفا نہ دے. پھر آگے فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو یا اس انسان کو جو مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، میری فلاں چیز غائب ہو گئی، آواز لگا رہا ہے، اور ایسا کہے، فقولوا، تو اس کے پاس بھی جا کر کہو، لا رد اللہ علیہ، اللہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز تمہیں واپس نہ کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ہنر دے رکھا ہے، اب آ کے مسجد میں ہی تجارت شروع کر دے، سامان بیچنا شروع کر دے اور کوئی خریدنا شروع کر دے، تو اس کے لیے یہ ایسا کرنا جائز و درست نہیں ہے. مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ صلاۃ کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اور اذکار کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے، علم پھیلانے کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے. آخرت کی تجارت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. دنیا کی تجارت کے لیے مسجدوں کو نہیں رکھا گیا ہے. دنیاوی تجارت جو ہوتی ہے، ذاتی جو مفادات ہوتے ہیں، اس کے لیے نہیں. ہاں البتہ وہ مفاد، وہ فائدے جو عوام کے لیے ہوں، خالص عوام کے لیے، دین کے مفاد کے لیے، دین کے فائدے کے لیے، وہ تو ہو سکتا ہے. جیسے مسجد میں فنڈ جمع کرنا، کس لیے؟ دین کے کام کے لیے، ہے نا، تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی. لیکن ذاتی فائدے کے لیے مسجد میں آ کے اس طرح کی چیزیں کرنا یہ جائز نہیں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، ایک تو خریدنے والا ہوگا اور ایک بیچنے والا ہوگا، دو کے بغیر تو سودا ہوتا نہیں. تو خریدنے اور بیچنے والے کو اگر کوئی انسان دیکھتا ہے ایسا کر رہا ہے، تو اس کی وعید کیا بتائی گئی ہے؟ اس کو چاہیے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ جا کے ان کو اس طرح کی بات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تمہاری تجارت اللہ تعالیٰ کامیاب نہ کرے. یعنی یہ سخت وعید ہے. مسجد میں آ کے یہ سب چیز حرکتیں کر رہے ہیں. مسجد میں آ کے مسجد کو اسواق، مارکیٹ اور بازار بنا رکھا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہے کہ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے. مسجد کے کچھ خصوصی آداب ہیں، وہ باہر کی طرح مسجدوں کو نہیں رکھنا ہے آپ کو. مارکیٹ میں جس طرح سے آواز لگا کر انسان خرید و فروخت کرتا ہے، ویسے آ کے مسجد میں خرید و فروخت شروع کر دے تو یہ جائز و درست نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو گویا ایک طرح سے بد دعا دینا ہے ہمیں. حالانکہ اسلام بد دعا سے کتنا روکا ہے ہم کو، لیکن یہاں اگر مسجد کے تقدس کو پامال کرے، اس کے احترام کو مجروح کرے، تو ایسی صورت میں اس کو بد دعا دی جائے گی. اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی، جب اس چیز پر بد دعا کی بات کہی گئی تو گویا یہ کام جائز نہیں ہوگا. تو مسجد میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا بھی جائز نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت کرنے سے انسان کا دھیان دنیا کی طرف جاتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ، خرید و فروخت کرنے کی صورت میں جو دیگر لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کی نماز میں، ذکر میں، اذکار میں اور ان کی دھیان میں خلل پڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے
اس سے وہ تمام باتیں جس سے ذہن بھٹکے وہ سب مسجدوں میں نہیں کرنا ہے. مسجد میں وہ ساری باتیں نہیں کرنا ہے جس سے انسان کا ذہن بھٹکے. ٹھیک ہے, یہ تیسری بات ہوگی. چوتھی بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے, جو بتائی گئی, وہ یہ کہ مسجدیں اللہ کی اطاعت, اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, اور اسے دنیا کی تجارت سے محفوظ رکھنا ہے, دنیاوی تجارت سے محفوظ